کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ ہم نے تو بھیک اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ ہم نے تو بھیک اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنے دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، اور غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، مشکل کشائی کا تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے، مشکل کشائی کا ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں کے نہ کالج، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ معزز سامعین اکرام، خواجہ غریب نواز کی آج چھٹی شریف کے محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ایسے تو خواجہ غریب نواز کی محفل ان کی محفل ہے جن کا احسان مسلمان آخری سانس تک مانتا رہے گا۔ غریب نواز کا کروڑوں احسان ہے مسلمانوں پر ہندوستان کے، اگر غریب نواز نہ آئے ہوتے تو نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا، ہمارا حال کیا ہوتا۔ غریب نواز ہندوستان آئے، ہندوستان آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے۔ غریب نواز ہندوستان آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے۔ آپ لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا آگے آ جائیں گے تو بہتر رہے، آگے آ جائیں، آپ لوگ بھی تھوڑا کرسی لے کر کے آگے آ جائیں، سعید بھائی تھوڑا آگے آ جائیں۔ تو غریب نواز ہندوستان آئے نہیں بھیجے گئے، اور غریب نواز کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت احسان ہے۔ زندگی بھر اگر احسان مانتے رہیں تب بھی کم ہے، کیونکہ یہ ہندوستان ہندوستان نہیں تھا، کفرستان تھا۔ کیا تھا؟ کفرستان تھا۔ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو دائرہ اسلام فرمایا۔ کتنے؟ 90 لاکھ کافروں کو دائرہ اسلام فرمایا، تب جا کے آج ہم اور آپ جو ہے ایمان والے ہیں، ورنہ ہم بھی کسی مندر کی گھنٹی بجاتے رہتے۔
بھی جو ہے کسی مندر کی گھنٹی بجاتے رہتے. یہ غریب نواز کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے دلوں میں آج ایمان باقی ہے. برادران ملت اسلامیہ، رسول اللہ کی سیرت پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ جو مسلمان بنائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ جو مسلمان بنائے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تمام اولیاء اکرام میں جو سب سے زیادہ مسلمان بنائے وہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. وہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. برادران ملت اسلامیہ، اجمیر کی سرزمین چاند رات سے ہی ہجوم ہوتا ہے، لیکن آج جو دن گزرا چاند کی 6 تاریخ، وہ دن میں تو کبھی اس موقع پر نہیں گیا، لیکن دیکھتے ہیں، بس سنتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ اجمیر کے سرزمین میں تشریف لاتے ہیں. اس میں جو ہے فقیر بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اور اپنے وقت کے مفسر بھی ہوتے ہیں، اپنے وقت کے محقق بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اولیاء اکرام بھی ہوتے ہیں خواجہ کے در پر. اور سب کے سب اپنے اپنے انداز میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز کا خصوصی فیضان آج جاری ہے اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. میں خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ ہم سب تو وہاں نہیں آ سکے آپ کے در پر، لیکن آپ کے نام سے مسجد والجہ میں یہ محفل سجائے ہیں. اے غریب نواز، آج آپ کا فیضان جاری ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، ہم سب پر بھی نظر کرم ہو جائے تاکہ ہماری بگڑی اچھے میں بدل جائے، ہماری زندگی بھی سنور جائے. برادران ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھے. آئیے خواجہ غریب نواز کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان کیسے آئے اور کس نے بھیجا، اور خواجہ غریب نواز جو ہے دین کس طرح پھیلائے. خواجہ غریب نواز دین کس طرح پھیلائے. آج دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی تبلیغ دیکھیے، خواجہ غریب نواز کی تبلیغ دیکھیے. نہ کتابوں سے، نہ کالج کے ہیں در سے پیدا، سماعت فرمائیے گا، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے ہیں در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. آئیے خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بچپنی ہی سے بہت سخی تھے، بہت سخی تھے. غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ہر کسی کو نوازتے تھے. غریب نواز کی سیرت پاک کو لے کر کے میں سنجر کی سرزمین سے لے کر کے ہندوستان کے اجمیر شریف تک لاؤں گا انشاءاللہ. سماعت فرمائیے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال کی تھی. آپ کے والد محترم اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے. آپ کو وراثت میں ایک انگور کا باغ اور پنچکی ملی تھی. آپ اس کا دیکھ بھال کیا کرتے تھے، انگور کے باغیچے کی، اور
اسی باغیچے کے اندر عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اس باغ کے اندر تشریف لایا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نورانی چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑے ادب و احترام سے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ خواجہ غریب نواز شروع سے ہی، بچپنے سے ہی درویش اور اولیاء اکرام، بزرگان دین کے بہت ہی خدمت گزار تھے۔ جب دیکھے کہ نورانی چہرہ اور کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد انگور توڑ کر کے آپ نے مہمان نوازی کی اس بزرگ کی، جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے بہت با اخلاق ہے، بہت ہی عقیدت مند ہے، تو آپ جو ہے اپنی جھولی سے آدھی روٹی نکالے اور غریب نواز کو چبا کر کے کھلا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی وہاں سے چلے گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانی تھی کہ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ شعر ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے باغ کو فروخت کیا، سب کچھ فروخت کرتے غریب غربا میں لٹا دیا، اپنے ضرورت کے مطابق جو ہے کچھ پیسے رکھے، اپنی والدہ محترمہ سے اجازت چاہی اور کہے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی تو اس وقت سمرقند بخارا میں بڑے بڑے جید عالم دین تھے، بہت ہی مشہور تھے اس وقت۔ تو آپ جو ہے لمبا سفر طے کر کے سمرقند پہنچے۔ سمرقند پہنچے اور وہاں جا کر کے آپ جو ہے زیر تعلیم رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر وہاں جب 15 سال کی عمر میں آپ نے حفظ مکمل کیا اور دنیاوی تعلیم کی، پھر وہاں سے سمرقند سے بخارا آئے۔ بخارا میں آ کر کے مولانا حسام الدین کے شاگردی اختیار کی۔ پھر وہاں جو ہے آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی۔ جب مکمل تعلیم حاصل کر چکے تو کہنے لگے کہ اب جو ہے کسی ایسے بزرگ کا دامن تھاما جائے جس سے میرے دل کی پیاس بجھ جائے۔ تو اس وقت جب پوچھے تو کہنے لگے کہ ہارون ایک قصبہ ہے، وہاں جو ہے خواجہ عثمان ہارونی، اس وقت ان کا چرچا بہت تھا، پائے کہ ولی کامل تھے، آپ کے کمالات، آپ کے کراماتیں بہت مشہور تھیں۔ تو آپ وہاں سے چل کر کے بغداد پہنچے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسجد میں دیکھے کہ حضرت عثمان ہارونی موجود ہیں اور بھی اولیاء اکرام وہاں موجود ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز کی نظر خواجہ عثمان ہارونی پر پڑی تو وہ نورانی چہرہ دیکھ کر کے کہنے لگے بس میری پیاس اسی جگہ جو ہے بجھ جائے گی، یہیں میں سیراب ہو جاؤں گا۔ تو آپ جو ہے خواجہ عثمان ہارونی کے بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ
یا خواجہ عثمان ہارونی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ وضو کیے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھو۔ نفل پڑھنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ درود پاک 101 مرتبہ پڑھو، درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد کہے سورہ بقرہ شریف پڑھو، سورہ بقرہ شریف پڑھے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگے پوری رات مجاہدہ کرتے رہے۔ خواجہ غریب نواز اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں رات بھر۔ جب رات بھر مجاہدہ مراقبہ کر چکے، صبح پھر خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ معین الدین، تم جو ہے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ اب جو ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے کہنے پر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں عرش اعظم نظر آ رہا ہے، عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ کہ نیچے کی طرف دیکھو۔ جب نیچے کی طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگے تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے کہا 1000 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھو، سورہ اخلاص پڑھے، اور آپ نے جو ہے کچھ اور ورد کرنے کہے، ورد کیے۔ ورد کرنے کے بعد کہے کہ اب جو ہے تم آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جتنے بھی حجابات تھے سارے حجابات کے پردے اڑ گئے ہیں، سارے حجابات کے پردے اڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اے معین الدین، تم اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ خواجہ غریب نواز نے جو ہے آنکھوں کو بند کیا۔ تھوڑی دیر بند کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے معین الدین، آنکھوں کو کھولو۔ جب آنکھیں کھولے تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز جب عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ 18,000 عالم مجھے نظر آ رہا ہے، 18,000 عالم مجھے نظر آ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہی خواجہ عثمان ہارونی نے سارے منازل طے کرا دیے۔ یہیں تک نہیں کہ مرید ہو گئے چلے گئے، پھر پیر کی خدمت 20 سال تک کرتے رہے۔ دیکھیے پیری مریدی کسے کہتے ہیں۔ آج کوئی مرید ہوتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے مرید ہوتا ہے کہ میرا کاروبار چل جائے، مجھے کوئی تعویذ مل جائے، اور مرید بھی اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی موٹا مرید اگر پھنس گیا تو میرا بھی کچھ ہو جائے۔ دیکھیے اس وقت کے پیری مریدی کیا ہوتی تھی۔ خواجہ غریب نواز 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو لے کر کے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، حج کے لیے روانہ ہوئے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے، کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے آگے پیر کامل اور پیچھے پیچھے مرید صادق۔ کیا طواف ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، طواف کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ جب میزاب رحمت کے نیچے پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اٹھائے اور اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ معین الدین کو قبول کر لے، یا اللہ معین
جب حج کر کے پھر مدینۃ المنورہ روضہ رسول کے طرف بڑھے ہیں دونوں پیرو مرید، کیا سفر ہوگا ذرا سوچئے، پیر بھی کامل مرید بھی کامل۔ جب مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھے ہیں، تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا نبی کا روضہ آنکھوں کے سامنے ہے، اے معین الدین نبی کے بارگاہ میں سلام پیش کر۔ جب معین الدین نے نبی کو سلام پیش کیا تو زندہ نبی کے دربار عالیہ سے یہ آواز آئی، وعلیکم السلام اے قطب المشائخ۔ سبحان اللہ، وعلیکم السلام اے قطب المشائخ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو کتب کے درجے تک پہنچا دیا گیا وہیں خواجہ غریب نواز کو نبی کے دربار میں۔ اب خواجہ غریب نواز مدینے میں نبی کی زیارت کر رہے ہیں اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ وہیں آپ جو ہے بسر کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز وہیں رات گزار رہے ہیں۔ خواب میں خواجہ غریب نواز کے ہمارے نبی تشریف لائے، سبحان اللہ، نبی تشریف لائے اور کہنے لگے معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو، معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو، لہذا تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دین کے چراغ کو جلاؤ، اسلام پھیلاؤ۔ وہاں جو ہے لوگ کفر و شرک میں بھٹکے ہوئے ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، وہاں جا کر کے دین کا چراغ جلاؤ۔ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ پہنچے تو وہیں سکونت اختیار کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ نبی کا وہ شہر ہے جہاں آخری سانس تک رہوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نبی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ نبی نے جو ہے معین الدین کو مدینے میں رہنے کے لیے نہیں دیا کہ معین الدین تم دین کا معین ہو، تم کو دین کا کام کرنا ہے، تم کو تو ہے ہندوستان جانا ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے کہ نبی کے جانب سے یہ حکم ملا تو پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہندوستان کس طرف ہے، کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، راستہ بھی پتہ نہیں کہ ہندوستان کس راستے پر ہے، کیسے جانا ہے۔ یہی سوچ و فکر میں تھے کہ پھر گنودگی لگی، پھر نیند آئی، پھر اللہ کے رسول تشریف لائے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول پھر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا معین الدین گھبراؤ نہیں، ابھی پورا ہندوستان تم کو سیر کرا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا ہندوستان اٹھا کر کے خواجہ غریب نواز کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا اور خواجہ غریب نواز مدینے میں رہ کر کے ہندوستان کا گلی گلی چپا چپا دیکھ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اب دل کو تسلی آئی کہ ہاں ہندوستان کہاں ہے، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، مجھے سب پتا ہو گیا، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے کہا نا کہ غریب نواز ہندوستان آئے نہیں بلکہ ہندوستان بھیجے گئے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو غریب نواز کے طرف، غریب نواز کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہندوستان کے مسلمانوں کو عطا کیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو عطا کیا۔ یہ بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے غریب نواز کے شکل میں اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا۔ تو ہندوستان
روایت میں آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ بغداد شریف بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں بھی 4 مہینہ یا کتنے دن اختیار کیے، ایک روایت ملتی ہے، ان سے بھی روحانی فیض حاصل کیے۔ پھر مدینے سے بغداد پھر اس کے آگے سفر کرتے ہوئے پاکستان آئے، پہلے ہندوستانی ہی تھا، اب تو پاکستان بنانا، وہاں آئے، وہاں ایک ولی کامل رہتے ہیں جن کا نام داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار وہاں موجود تھا۔ خواجہ غریب نواز وہاں چلہ کیے ہیں، خواجہ غریب نواز وہ مقام پر چلہ کیے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر، اور وہاں سے جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ روحانی فیض پہنچائے ہیں، وہ فیض دیے ہیں، اور خواجہ غریب نواز جو وہاں سے فیض حاصل کیے ہیں داتا گنج بخش کے بارگاہ سے، آج بھی خواجہ غریب نواز کے آستانہ عالیہ پر آپ کے مزار مقدس پر یہ شعر لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز کا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بولو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، انا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ شعر خواجہ غریب نواز نے جو کہا تھا داتا گنج بخش کے لیے، وہ شعر آج بھی لکھا ہوا ہے آپ کے آستانہ عالیہ پر، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کاملارا پیر کامل، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ خواجہ غریب نواز وہاں روحانی فیضان حاصل کرنے کے بعد اور آگے بڑھے، چلتے 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 سفر کرتے جا رہے ہیں، کتنے ہی کافروں کو دائرہ اسلام کرتے جا رہے ہیں، کتنوں کو کلمہ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں کچھ پنڈتیں موجود ہیں، کچھ پنڈتیں موجود ہیں، اور آگ کی پوجا کر رہا ہے، آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے، اے لوگو تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہ آگ کی پوجا کس لیے؟ تو یہ ہمارا بھگوان ہے، کیونکہ آگ سے زیادہ طاقت کسی کو نہیں ہے، اسی لیے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آگ فل طاقتور ہے۔ تو غریب نواز نے کہا، کتنے سال سے کر رہے ہو؟ کہ زمانہ بیت گیا اس کی پوجا کرتے ہوئے۔ تو کہنے لگے، اگر اس کی پوجا کرتے ہو زمانہ بیت گیا تو یہ بتاؤ کہ یہ آگ تم کو نہیں جلائے گی؟ ذرا انگلی چھوڑ کر کے دیکھو۔ تو کہنے لگے، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، یہ جلائے گی؟ تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہاری حفاظت نہ کر سکے، جو تمہاری حفاظت نہ کر سکے، اس کی پوجا کیوں؟ تو کہنے لگے، ہم تو پوجا کریں گے، اس کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی۔ تو کہنے لگے، کیوں نہ اس کو پوجو جو اس آگ کو پیدا کیا ہے، اس آگ سے زیادہ پاورفل ہے۔ تو کہنے لگے، اگر تم جس کو مانتے ہو، جس کی تم جو ہے بندگی کرتے ہو، جو تمہارا خدا ہے، تو اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو اگر صحیح ہو
تو تم ہی جو ہے آگ پر جو ہے آگ کے اندر کود جاؤ تو تم کو نہیں جلائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے میں کودتا ہوں۔ ایک پنڈت کے گود میں ایک بچہ تھا، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اس بچے کو لیتے ہیں اور لے کر کے اس دہکتے ہوئے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس دہکتے ہوئے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پریشان ہے لوگ، گیا تو گیا، میرے بچے کو بھی لے کر گیا، خود بھی مرے گا، میرے بچے کو بھی ختم کر دیا، یہ سوچ رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ وہاں اور لوگوں کا جو ہے ہجوم جم گیا کہ آگ میں میرے بچے کو لے کر کے ایک جو ہے باوا چلا گیا، ایک جو ہے فقیر چلا گیا آگ کے اندر، میرے بچے کو بھی جلا کر راکھ کر دے گا، خود بھی جو ہے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ غریب نواز اس بچے کو لے کر کے آگ سے باہر آتے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت ہے، خواجہ غریب نواز بھی صحیح سلامت ہے۔ جب دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا جو ہے کرامت ہو گئی، یہ کیا کرشمہ ہو گیا، آگ کے اندر گیا اور کچھ بھی نہ ہوا، بچے کو بھی کچھ بھی نہ ہوا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز نے کہا اس رب کی عبادت کرو تو تم کو بھی آگ نہ جلائے گی۔ خواجہ غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب قدموں میں جھک گئے اور سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ یہ ہوتی ہے دین کی تبلیغ۔ خواجہ غریب نواز نے دین کی تبلیغ کی، یہ ہوتی ہے دین کی تبلیغ کہ کافروں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے یہاں۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ والوں کے صحبت میں اگر کوئی چیز رہے وہ بھی اللہ والی ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ والی ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن خواجہ غریب نواز کے صحبت میں تھا، ان کو گود میں لیے ہوئے تھے، بچے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جلایا کیونکہ خواجہ کے در سے لپٹ گیا وہ۔ تو جب بچہ نہیں جل سکتا تو خواجہ کے چاہنے والے تم ہو، ماننے والے تم ہو، عقیدت ان سے رکھتے ہو، محبت ان سے رکھتے ہو، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے ہم سب کو جو ہے اس کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز کے محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، ان کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے در پر لاکھوں کے تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ یہاں آج تم ان سے محبت کر رہے ہو، انشاءاللہ ان کی جماعت میں قیامت کے روز شان سے جائے گا۔ جتنے تھے سب کے سب مسلمان، آج لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین کا کام کرنے چلے ہیں، نگر نگر ڈگر ڈگر بوریا بستر باندھ کر کے پھر رہے ہیں۔ اے بھوپال دلی والوں، چلا چلی والوں، سن لو، دین ایسے نہیں پھیلتا جیسے تم کر رہے ہو۔ بوریا بستر باندھ کر کے نکل پڑتے ہو، 40 دن کے چلے میں، 21 دن کے چلے میں، 4 مہینے کے چلے میں، ادھر جو ہے بیوی بچوں کا کیا حال ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ضعیف ماں باپ ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ ماں باپ کو دیکھ لو تو ایک حج کا ثواب ہے۔ بار بار ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو بار بار حج کا ثواب ملے گا۔ یہاں ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلا چلی کرنے چلے، بھوپال دلی کرنے چلے، یہاں وہاں چلنے چلے، 40 دن، 4 مہینے جو ہے تبلیغ کے لیے چلے۔ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں۔ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟
اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی جب بات ہوئی تھی، جبریل امی سدرۃ المنتہا کے مکی بھی وہاں موجود نہیں، یہ کہتے ہیں چلو چلو اللہ رسول کی بات ہوگی، اور دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں۔ خواجہ غریب نواز کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ کافروں کو۔ اس کو کہتے ہیں تبلیغ، بے شک اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ پورے کے پورے آگ کے فرشتہ، آگ کا پوجنے والا، سب کے سب جو ہے اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھ کر کے آ گیا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا، کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں سوچ رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز ہی کی ٹاپک لے کر چلوں گا، ادھر سے ادھر ہٹوں گا نہیں، لیکن تبلیغ کی بات آئی تو تھوڑا سا کھسک جاتا۔ ایک دوسرے بزرگ کا بھی ایک واقعہ سن لیں، ایک دوسرے بزرگ کا بھی واقعہ سن لیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی پائے کے ولی گزرے ہیں، پائے کے ولی۔ حضرت بایزید بسطامی بہت مشہور معروف ولی ہے، اس زمانے میں بہت مشہور و معروف تھے۔ ایک فاحشہ عورت بستام شہر میں آ گیا، ایک فاحشہ عورت بستام شہر کے اندر آ گیا، اور بستام شہر کا فضا خراب ہونے لگا، فضا خراب ہونے لگا۔ نوجوان لڑکے اس فاحشہ عورت کے مکان میں جانا آنا، جانا آنا، جانا آنا، دن بدن ماحول خراب ہوتے چلا جا رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا بایزید بسطامی سے کہ اے بایزید بسطامی، ایک فاحشہ عورت آئی ہے اور شہر کا فضا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ کریے، آپ کچھ کریے، توجہ چاہوں گا۔ بایزید بسطامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ بایزید بسطامی لوٹا لیے، تسبیح لیے، مصلی لیے، غور کریں، لوٹا لیے، تسبیح لیے، مصلی لیے، اس فاحشہ عورت کے گھر کے دروازے پر جا کر کے مصلی بچھا دی۔ سبحان اللہ، جہاں اچھی اور سچی بات لگے وہاں سبحان اللہ، مصلی بچھا دی۔ اب وہ فاحشہ عورت اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کوئی نہیں آ رہا ہے، آج کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں تو قطاریں لگی رہتی تھی، آج کوئی نوجوان نہیں بھٹک رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ جو اس کی نوکرانی تھی، جاؤ باہر دیکھ کے آؤ کیا بات ہے، آج کوئی نہیں آ رہا ہے۔ جب باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ جو اپنے وقت کے درویش فقیر، اپنے وقت کے ولی مانا جاتا ہے، بایزید جن کا نام ہے، وہ دروازے پر مصلی بچھائے اللہ 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 کر رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے۔ واپس آئی، آنے کے بعد وہ فاحشہ عورت کو بتائی کہ کوئی اللہ والا ہے اپنے وقت کے بایزید، وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے مصلی بچھائے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ اللہ والوں کا، یہ فقیر درویش کا یہاں کیا کام؟ اس کو کسی مسجد کے دروازے پر جانا چاہیے، وہاں اللہ اللہ کرنا چاہیے، ان سے کہو کہ کسی مسجد کے دروازے پر جائے۔ پھر وہ خادمہ گئی کہ اے بابا تو جا کسی مسجد کے دروازے میں جا کے اللہ اللہ کر، وہ کہہ رہی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں جاؤں گا، آج کی رات میں ان کے لیے جاؤں گا اور کوئی نہیں جائے گا، آج کی رات میں ان کے حجرے میں جاؤں گا۔ تو کہنے لگی وہ کہ 2000 درہم 1 رات کی لیتی ہے،
جب جا کے سنائیں کہ ٹھیک ہے آنے دو بابا کو 2000 درہم آ رہا ہے، بایزید بستامی اندر پہنچے اور پہنچنے کے بعد 2000 درہم اٹھا کر کے اس فاحشہ عورت کی طرف پھینکے کہ لو، لیکن آج کی رات تو میری ہے، آج کی رات تو میری ہے، میں نے آج کی رات کے لیے تم کو خرید لیا کہ ہاں بابا خرید لیے، جو چاہے وہ کر سکتے ہو اب تو بایزید بستامی نے کہا کہ میں جیسا کہوں گا ویسے ہی کرو گی نا؟ کہ ہاں ویسے ہی کروں گی، جو چاہو وہ کہو وہ کروں گی۔ تو بایزید بستامی نے کہا، کیا کہا کہ اے فاحشہ عورت جاؤ اچھے طریقے سے غسل کرو، اچھے طریقے سے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنو، مچل جائیے گا، اچھا لباس پہنو، اور لباس پہننے کے بعد وضو کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ فاحشہ عورت حکم کی تعمیل کری، کیونکہ 2000 درہم کیا لیے نا، 2000 درہم لے چکی ہے، جائے گئی اچھے طریقے سے نہائی دھوئی، اچھا لباس پہنی، وضو کری، بابا کے خدمت میں آ گئی۔ بایزید بستامی نے کہا جو میں کہوں وہی کرنا۔ ہاں بابا تو 2000 درہم دیا ہے، آج کی رات جو کہے گا جیسا کہے گا ویسا ہی کروں گی، میں آپ کے حوالے۔ تو کہنے لگے مصلی بچھا دو، مصلی بچھا دو اور اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ فاحشہ عورت اللہ اکبر نیت باندھ چکی کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے پڑھو۔ وہ فاحشہ عورت نماز پڑھنے لگی، قیام کی، قیام میں قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی تھی کری، اور رکوع کری، رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں گئی، غور کریں بہت ہی بہترین بات بتا رہا ہوں، جب سجدے میں گئی تو بایزید بستامی نے کیا کہا کہ یا اللہ، ہاتھوں کو اٹھا دیے۔ فاحشہ عورت مصلی میں گئی ہے، سجدے کے حالت میں ہے، بایزید ہاتھوں کو اٹھا دیا، اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ، سر کو جھکانا میرا کام تھا، اس کے دل کو تیرے بارگاہ میں جھکانا تیرا کام ہے۔ سر کو جھکانا یہ میرا کام تھا، دل کو جھکانا یہ تیرا کام ہے۔ جب بایزید بستامی نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کیے ہیں، اس عورت کی دل کی دنیا بدل گئی، ایک فاحشہ سے وہ ولی کاملہ عاجلہ بن گئی، ایک فاحشہ سے اپنے وقت کا ولیہ بن گئی، عبادت گزار بن گئی، تقوی دار بن گئی، زاہدہ عابدہ بن گئی۔ اسی لیے دین ایسے نہیں پھیلتا ہے جیسے آج کل دین کے ٹھیکیدار ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ بایزید بستامی نے جو ہے تبلیغ کی، کس طرح تبلیغ کی کہ سجدے میں گئے تو کہے کہ سجدے میں سر جھکانا یا اللہ میرا کام تھا، دل کو جھکانا یہ تیرا کام ہے۔ تو نہ کتابوں سے، نہ کالجوں کے در سے ہے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظروں سے پیدا۔ بایزید بستامی نے ایسے دل کی دنیا بدل دیا کہ ایک فاحشہ سے ولی کاملہ بن گیا۔ تو ایسے ہوتا ہے دین کا کام، اسلام ایسے پھیلا ہے۔ اب چلے تبلیغ کرنے کے لیے، چلا چلی والوں، بھوپال دلی والوں، 40 دن 4 مہینہ 21 دن 3 مہینہ کے ڈیوٹی میں چلے کہ ہم چلا کیے ہیں، ادھر ماں باپ بوڑھے
کس نے کہا تم کو 40 دن کے چلے میں جانے کے لیے؟ دین کے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اپنے گھر والوں کو دین کے تبلیغ کیا، سب نمازی بن گئے۔ پہلے اپنے گھر کو سدھارو پھر باہر جاؤ۔ گھر تو بے نمازی ہے، باہر چلے نماز پڑھوانے کے لیے، لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے گھر میں بے نمازی پڑھے گے۔ اپنے گھر کو نہیں سدھارو گے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے چلے تبلیغ کرنے۔ ارے تبلیغ کیے تو خواجہ غریب نواز نے کیا، داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی بات چل رہی تھی نا، خواجہ غریب نواز وہاں چلا کیے، روحانی فیض حاصل کیے۔ وہی داتا گنج بخش کے ایک جھوپڑی میں رہتے تھے۔ آپ کے جھوپڑی کے آگے سے کچھ ہندوؤں کا قافلہ جا رہا تھا، راستہ بھٹک گیا۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا داتا گنج بخش علی حجویری کے بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، بابا راستہ بتا دو، راستہ بتا دو، وہ علاقہ ہوگا، اس علاقے کا راستہ بتا دو۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا کہ راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہ بتانے سے بہتر دکھا دینا ہے، دکھا دیں گے تو اور اچھا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا دکھا دوں؟ کہ ہاں دکھا دو اور اچھا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ داتا گنج بخش نے ایسا دکھایا ان لوگوں کو، پورے ہندوؤں کو، کہ مدینہ المنورہ کا پورا شہر نظر آنے لگا، سب سے گنبد سب کو نظر آنے لگا۔ جب سب سے گنبد نظر آنے لگا تو داتا گنج بخش کے قدموں میں سب کے سب گر گئے اور سب کے سب جو ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، لیکن ابھی خواجہ غریب نواز کے سفری میں ہیں، ابھی جو اجمیر شریف بھی نہیں آئے۔ جہاں تک ہو سکے گا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان کے شہر دلی میں سب سے پہلے تشریف لائے، دلی میں سب سے پہلے تشریف لائے۔ جوق در جوق لوگ مسلمان ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، اس وقت کا جو راجا تھا پرتھوی راج جو راجا تھا نا، اس کی جو ماں تھی وہ نجومی تھی، ستاروں کا علم رکھتی تھی، ستاروں کا علم رکھتی تھی۔ وہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے ہی بتا چکی تھی پرتھوی راج کی ماں کہ ایک درویش اس سرزمین میں تشریف لائیں گے اور تمہارے تخت کو پلٹ دیں گے۔ کب کہی تھی؟ 1-2 دن پہلے نہیں، مہینہ 2 مہینہ پہلے نہیں، 12 سال پہلے یہ بشارت دے دی تھی۔ ستاروں کا علم جانتی تھی وہ کہ 12 سال بعد ایک درویش آئیں گے، 40 فقیروں کو لے کر کے آئیں گے، تمہارے تخت کو پلٹ دیں گے۔ تو اسی دن سے راجا جو ہے چاروں طرف پہرا لگا دیا تھا کہ 40 درویش والا آدمی نہ۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز دلی میں تشریف لائے، جوق در جوق جو ہے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہاں جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے، 40 درویش آپ کے ساتھ تھے، آپ نے جو ہے اپنا خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں مقرر کیا اور کہے کہ میری منزل یہاں نہیں ہے، میری منزل اس سے بھی آگے ہے، اے قطب الدین تم یہیں رہ جاؤ، جو کچھ تم کو دین کا کام کرنا ہے یہیں سے کرنا ہے، یہاں جو ہے اسلام کی روشنی، دین کی روشنی پھیلانا ہے، دین کا چراغ جلانا
خواجہ غریب نواز آگے چلے. آگے کہاں چلے؟ اجمیر کے سرزمین میں آئے. اجمیر وہ کون سا علاقہ تھا معلوم ہے؟ آج بھی اجمیر جا کر کے دیکھو تو یہ کونے میں مندر ہے، وہ کونے میں مندر ہے، یہاں گھسو تو مندر ہے، وہاں گھسو تو مندر ہے. یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کے گلیوں میں جاؤ، ان کے آزو بازو جو گلیاں ہیں اس میں بھی جاؤ تو وہاں بھی چھوٹی موٹی مندریں نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ آپ چلے جائیے آنا ساگر کے ارد گرد دیکھیے تو وہاں بھی مندریں موجود ہیں. تو جب آج کے دور میں یہ اتنی مندریں ہیں، خواجہ غریب نواز جہاں سے اسلام پھیلایا ہے وہاں آج اتنی مندریں ہیں، تو اس زمانے میں کیا حال ہوا ہوگا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا حال ہوگا اس زمانے کا؟ ذرا سوچے. پورے برہمن وہاں موجود تھے، پنڈتیں وہاں موجود تھے، جگہ جگہ مندریں تھے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تبلیغ کیے ہیں تو اس طرح تبلیغ نہیں کیے ہیں دین کا. کلمے والوں کو کلمہ نہیں پڑھائے ہیں، بلکہ تبلیغ کیے ہیں تو کافروں کو کلمہ پڑھائے ہیں، دائرہ اسلام میں کیے ہیں، دائرہ اسلام میں لائے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب شہرت بہت زیادہ ہونے لگی، مسلمان لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ لوگ تو پورے واقعہ سنتے ہیں. وہ اٹھ بیٹھے تو اٹھے نہیں، وہ پتھر برسائے خواجہ غریب نواز کے اوپر، وہ جے پال جوگی جو ہے آسمان میں اڑنے لگے. میں وہ سب بتانا نہیں چاہتا، وہ سنتے رہتے ہیں. ایسی چیزیں بتا دوں کہ لوگوں کو کچھ نہیں لگے اور خواجہ غریب نواز کا بھی خصوصی فیضان جاری ہو. بس میں یہ بتاتا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز کی شہرت پھیلنے لگی تو جو راجا تھا پرتھوی راج، کہ کیسے اس کو ختم کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے. ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا میں ختم کر دوں گا. ختم کر دے گا؟ اگر تو یہ کام کر دیا، اے نوجوان، وہ بھی برہمن تھا، پنڈت تھا، اگر تو یہ کام ختم کر دیا تو آدھی سلطنت تمہارے نام کر دوں گا، آدھی سلطنت تمہارے نام کر دوں گا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قتل کے لیے ایک چھری تیار کیا. اس کو زہر میں بجھایا گیا. زہر میں اسی لیے اس چھری کو بجھایا گیا اگر قتل نہ بھی کر پائے، اگر وہ چھری جلد میں بھی چل جائے تو وہ زہر اتنا اثر کر جائے کہ آدمی بچ نہیں سکتا. اسی لیے چھری کو زہر آلود کیا، زہر میں بجھایا اور اس چھری کو اپنے کپڑے کے اندر کمر میں چھپا کر کے خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں چلا. اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کی باتیں ایک درخت کے نیچے سکھا رہے تھے. آج کل جلسہ اور کیا کتاب اسٹیج اور جو ہے لائٹنگ فائٹنگ یہ نہیں. خواجہ غریب نواز اس طرح دین نہیں پھیلائے. خواجہ غریب نواز ایک جھوپڑی میں بھی بیٹھ کر کے دین پھیلاتے تھے، ایک درخت کے کنارے میں بھی بیٹھ کر کے دین پھیلاتے تھے. تو اس درخت کے پاس بیٹھ کر کے پورے مسلمانوں کو بیٹھائیے، دین کی باتیں کر رہے ہیں. وہ نوجوان بھی آ کے بیٹھ گیا. خواجہ غریب نواز بیان کرتے رہے، سمجھاتے رہے. جب بیان ختم ہوا تو خواجہ غریب نواز سے سب مصافحہ کر کر کے جانے لگے. جب جانے لگے تو خواجہ غریب نواز نے کہا، اے لوگوں، جو جس مقصد سے آئے تھے سب پورا کر لیے؟ سب نے کہا کہ ہاں غریب نواز میں نے پورا کر لیا، جو نیت تھی وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ نوجوان آیا کہ تو بھی اپنا مقصد پورا کر لے. تو کہنے لگے کیا مقصد؟ میرا کوئی مقصد نہیں. مقصد نہیں ہے؟ جو مقصد سے آیا اس مقصد کو پورا کر لو. کہنے لگے کیا؟ میں تو کوئی مقصد لے کر کے نہیں آیا تھا، بس آپ کے محفل میں آیا تھا، لوگ آپ کی باتیں سن رہے تھے، میں بھی سننے لگا. تو کہنے لگے میں کہوں تمہارے کمر میں ایک چھری ہے، تمہارے کمر میں ایک چھری ہے اور اس چھری کو تم زہر آلود کیے ہو. اس چھری کو تم زہر آلود کیے ہو. خواجہ کے نظر کامل دیکھو اور اس کے دل کی نیت کو بھی دیکھو. جب خواجہ غریب نواز کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا
ہمیشہ لے کر کے چلتے ہیں، ہم تو آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کہ مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، اب بھی جھوٹ بولو گے؟ کہ نہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بتاؤ کل رات تم راجا کے دربار میں گئے تھے اور آدھی سلطنت طے کر کے آئے تھے، کیا یہ بھی میرے سے چھپا ہوا ہے؟ جب یہ بات سنا نوجوان، دل کی دنیا بدل گئی، قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز سے کہنے لگے، اے اللہ کا نیک بندہ، اے درویش، اے فقیر، اپنا دین مجھے دے دے، مجھے کلمہ پڑھا لے اور اپنے دین میں شامل کر لے۔ خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ خواجہ کا ہندوستان، بولیے زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ یہ کسی غیرے کا ہندوستان نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہندوستان سے نکل جاؤ، یہی خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کے سرزمین میں آئے تھے تو ایک جنات کو کلمہ پڑھوانے سے پہلے وہ جنات کہہ رہا تھا، اے درویش، اے فقیر، ہندوستان سے نکل جا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا، اے نکالنے والے، تجھے پتہ نہیں کہ معین الدین کو کس نے بھیجا ہے؟ معین الدین کو کس نے بھیجا ہے؟ اے ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے والوں، ذرا سوچو، غور کرو، مسلمانوں کو تو کیسے نکال سکتا ہے؟ جب خواجہ کو بھیجا مدینے والے آقا نے اور وہ خواجہ سب کو بسایا، ہم سب کو بسایا پورے ہندوستان میں، تو نکال کیسے سکتا ہے؟ جب خواجہ کو نہ نکال سکے تو خواجہ کے کلمے پڑھنے والوں کو بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ہم کو نکالنے سے پہلے خواجہ کو نکالنا پڑے گا۔ خواجہ کو نکالنا مشکل ہے تو ہم سب کو بھی نکالنا مشکل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نوجوان کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ بس مختصر سا ختم کر رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہا کوئی مقصد ہو تو بولو۔ وہ نوجوان بھی کیا ایمان اس کا تازہ ہوا، ایمان لایا تو کیا ایمان رکھا؟ کہنے لگا کہ اے درویش، اے فقیر، میں نے سنا ہے کہ مکہ بہت پیارا شہر ہے، مکہ بہت آپ لوگوں کو عزیز ہے، میں جو ہے حج کرنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں مانگا دنیا کی دولت، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، خواجہ کے بات پر قربان، کہنے لگے ٹھیک ہے، حج کر لے، حج کر لو گے؟ تو کہنے لگے ایسے نہیں خواجہ، مجھے حج صرف ایک مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ حج چاہیے۔ کتنے بار؟ 40 بار۔ خواجہ نے کیا کہا؟ 40 بار میں نے عطا کر دیا، تو 40 بار حج کرے گا، 40 بار حج کرے گا۔ جب آدمی 40 بار حج کرے گا تو عمر بھی بڑھ گئی اس کی 40 سال۔ کیوں کہ 40 حج کے لیے 40 سال چاہیے، سال میں ایک ہی بار حج، تو عمر بھی بڑھی اور 40 حج بھی۔ خواجہ غریب نواز نے کہا وہ بھی تم کو ملے گا۔ تو کہے یہی تک نہیں، یہی تک نہیں، میں جب آخری حج کروں تو میری موت خانہ کعبہ میں ہو۔ سبحان اللہ! جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، خواجہ کے در سے کیا نہیں ملتا؟ سب کچھ ملتا، سب کچھ ملتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں دوسرے کی بات نہیں کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں۔ جب حج کے لیے 2009 میں گیا تھا تو فارم لکھا حج کمیٹی کا، تنہا فارم تھا۔ یہاں لوگ، عمر والے لوگ اور سب مل کر کے 5 آدمی کا فارم ہوتا ہے، فل اپ کرتا ہے، پھر بھی نمبر نہیں آتا۔ 3 سال 4 سال تک
نمبر نہیں آتا، لیکن میں پہلی بار، وہ بھی میرے فارم میں اکیلا تنے تنہا، وہ بھی جوان 9 سال پہلے کی بات ہے، تنے تنہا لکھا اور لکھ کر کے حج کمیٹی میں فارم جمع کیا، سیدھا اجمیر پہنچا۔ اجمیر پہنچنے کے بعد خواجہ کے چوکھٹ سے لپٹ گیا، لپٹنے کے بعد زاروں قطار میں نے رویا، یا خواجہ تیرے در پر آنا میرا کام تھا، یا خواجہ تیرے در پر آنا میرا کام تھا، مجھے مدینہ پہنچانا تیرا کام ہے، مجھے مدینہ پہنچانا تیرا کام ہے۔ جب میں نے یہ عریضہ پیش کی، اجمیر شریف سے واپس لوٹا، جب جو ہے فیصلہ ہوا تو الحمدللہ اس گنہگار کا بھی حج کا نمبر آ گیا۔ پہلی بار ڈالا، اکیلے فارم میں نام، نوجوانی کے عالم میں ہوں، الحمدللہ خواجہ غریب نواز نے نظر کرم کیا تو میں نے کیا دعا کی تھی، اے خواجہ تیرے در پر آنا میرا کام ہے، مجھے مدینہ پہنچانا تیرا کام ہے۔ الحمدللہ پہلے مکہ نہیں گیا، مدینہ ہی گیا، سبحان اللہ، خواجہ نے پہلے مدینہ ہی پہنچایا، الحمدللہ۔ یہی خواجہ غریب نواز کی مشہور و معروف کرامت میں بتاتا چلوں۔ خواجہ غریب نواز کے دربار عالیہ سے سب کچھ ملتا ہے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ ہم نے تو اسی چوکھٹ سے بھیک پائی ہے، ہم اپنے دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک شاعر اسلام، ایک نبی کا سناخہ، نبی کا نعت پڑھنے والا، اللہ کا حمد کرنے والا، اولیاء اکرام کے منقبت پڑھنے والا، نبی کے نعتیں پڑھنے والا معذور تھا۔ ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، رشتے لگ گئے، پیسوں کا انتظام نہیں ہے کہ بیٹیوں کی شادی کس طرح کرائے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کے سناخواہ کو کسی نے کہا، نبی کے نعت پڑھنے والے کو کسی نے کہا کہ اجمیر شریف چلے جاؤ، خواجہ سب کو نوازتا ہے، تم کو بھی نواز دے گا، تیری بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر دے گا۔ وہ شاعر اسلام، نبی کے نعت پڑھنے والا، نبی کے سناخواہ اجمیر شریف کی طرف چل دیا۔ جب اجمیر کے دھرتی میں آیا، خواجہ غریب نواز کے گنبد کے سائے میں آیا، آنے کے بعد زور زور سے نبی کی نعتیں پڑھنے لگا، خواجہ کے منقبت پڑھنے لگے، اللہ کے شام تک پڑھتا رہا، لیکن کچھ بھی نہ ملا، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ پھر کیا دیکھنے لگا کہ گانے بجانے والا آیا، گایا بجایا، قوالی گایا، ناچنے گانے والے آئے، گائے بجائے، فوراً جو ان کو مل گیا، مالا مال ہوا، پھر چلے گئے، دوسری ٹیم آئے، وہ مالا مال ہوا، بجایا گایا، خواجہ نے بہت نوازا، چلا گیا، دن بھر ہوتا رہا، مالا مال ہوتا گیا، جاتا گیا، آتا گیا، جاتا گیا، آتا گیا، لیکن یہ بیچارہ نبی کی نعتیں پڑھتا رہا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ جب مایوس ہو گیا، جب مایوس ہو گیا تو خواجہ کے چوکھٹ پہ گیا، غصے میں آ کر کے اپنی لکڑی اٹھا کر کے خواجہ کے چوکھٹ پہ سراسر مارا، اور مار کر کے چل دیا کہ یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، خواجہ انصاف نہیں کرتے۔ میں تو سنا تھا کہ خواجہ دیتے ہیں، لیکن دیتے تو ہیں، سب کو نہیں دیتے۔ صبح سے شام ہو گئی، نبی کا نعت پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حمد بیان کر رہا ہوں، خواجہ کی منقبتیں بیان پڑھ رہا ہوں، غوث اعظم کی منقبتیں بیان کر رہا ہوں، کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ وہ بجایا گایا، مالا مال ہو گیا، چل دیا، مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ آسا سے جو ہے ڈنڈے سے مارا اور اجمیر کے درگاہ سے نکل گیا، چل دیا مایوس ہو کر کے کہ انصاف نہیں ہے یہاں۔ آگے چل دیا، چلتے چلتے کیا ہوا، سبحان اللہ، یہ خواجہ کا در ہے، یہ خواجہ کا در ہے، یہ دربار خواجہ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ شعر سماعت فرمائیں، یہ خواجہ کا در ہے،
یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے اپنے تو اپنے غیر وہاں زیادہ جاتے ہیں اور خواجہ کے در سے لوٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ جب مزار پرانوار سے باہر ہوا، گلی سے چلنے لگا ریلوے اسٹیشن کی طرف، کیا دیکھا؟ ایک نورانی چہرے والا، سبحان اللہ، کالی کالی زلفوں والا، ہاتھ میں تسبیح لیے، ہاتھ میں عصا لیے اور نورانی چہرہ ہے، آگے سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ غریب آگے سے معذور پڑھ رہا ہے، نبی کا نعت پڑھنے والا جب آمنے سامنے ہوا تو کہنے لگا، اے نبی کے نعت پڑھنے والے، اے نبی کے مدح سرائی کرنے والے، اے نبی کے ثنا خواہ، اے غریب نواز کے منقبت پڑھنے والے، اے غوث اعظم کے منقبت پڑھنے والے، لے خواجہ کے در سے کوئی واپس نہیں لوٹتا، لے یہ تھیلی لے، اشرفیوں کی تھیلی ہے، جاؤ تیری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی، تو کہنے لگے، بابا آپ کون ہیں؟ اتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ اپنا پتہ تو بتا جائیے، جن کے در سے ملا ہے ان کا نام تو سن لو۔ تو کہنے لگے کہ میرا نام سننا چاہتا ہے، سننے سے پہلے میرے پیرہن کو اٹھا اور دیکھ لے۔ جب پیرہن کو اٹھایا گیا تو وہی ڈنڈے کے نشان اس مرد مجاہد پر لگے ہوئے تھے، ڈنڈے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے، اے مانگنے والے، نبی کے نعت پڑھنے والے، نبی کے ثنا خواہ، خواجہ کے منقبت پڑھنے والے، اللہ کا حمد کرنے والے، غوث اعظم کے منقبت پڑھنے والے، جس کے دربار میں آیا تھا وہی معین الدین غریب نواز ہے جو تم کو نواز رہا ہوں۔ اگر نہیں مانتے ہو، تم نے ڈنڈا مارا تھا میرے چوکھٹ پر، چوکھٹ پر وہ ڈنڈا نہیں لگا، میرے پیٹھ پر لگا ہے، نشان پڑے، نشان پڑے ہیں، دیکھ لے۔ واہ خواجہ غریب نواز، آہا، تو نوازتا بھی ہے تو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ تو عالم خیال نے وہ پوچھا پھر غریب نواز سے، کیا اے غریب نواز، دن بھر گایا میں، نبی کے نعتیں پڑھا، آپ کے منقبت پڑھا، اللہ کا حمد کیا، غوث اعظم کے منقبت پڑھے، اس وقت کیوں نہیں دیا؟ اور کتنے گانے بجانے ناچنے والے آئے، ناچتا رہا، گاتا رہا، فوراً مالا مال ہوا، چلتا گیا۔ غریب نواز نے کہا کہ ان کا ناچنا، ان کا گانا، ان کا بجانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے جلدی سے اس کو نوازا کہ جلدی سے کھسک جا، جلدی سے دیا چلا جا، تو بھی آیا لے چلا جا، تو بھی آیا لے چلا جا۔ سب جاتا گیا اور تو پڑھتا گیا، میں سنتا گیا، تو پڑھتا گیا، میں سنتا گیا، تو ویسے مچل رہا تھا، میں قبر انور کے نیچے مچل رہا تھا۔ میں تم کو اگر نواز دیتا تو اسی وقت تو بوریا بستر اٹھاتا، چل دیتا، لیکن تم پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، مجھے کیف و سرور حاصل ہو رہا تھا، میرے نبی کی یادیں تازہ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے تم کو نہیں دیا۔ اب تم میرے شہر کو چھوڑ کر، میرے آستانِ عالیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا، نبی کا ثنا خواہ خواجہ کے در سے خالی ہاتھ لوٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ہاتھ سے نبی کے نعت پڑھنے والے کو انعام دوں گا۔ خواجہ غریب نواز آئے اور اپنے ہاتھ سے اشرفی کی تھیلی اس نعت نبی پڑھنے والے کو، نبی کے ثنا خواہ کو دیے اور کہا، جاؤ بیٹیوں کی شادی کرو۔ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار خواجہ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنے